ویسے تو مہک کو فبیہہ کی ہر بات پہ اعتراض ہوتا ہے، لیکن جب آریان مہک کو بتاتا ہے کہ فبیہہ نے گھر واپس آنے سے صاف انکار کر دیا ہے، بلکہ المیر سے کہا ہے کہ اگر وہ یہ رشتہ بچانا چاہتا ہے تو فبیہہ کے لیے الگ گھر کا بندوبست کرنا ہوگا، اور اب المیر یہی چاہتا ہے کہ اس گھر کو بیچ کے حصے بانٹ دیے جائیں تاکہ تینوں بھائی اپنے لیے الگ الگ گھروں کا بندوبست کر سکیں۔ تو مہک آریان سے کہتی ہے کہ اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے، مجھے تو فبیہہ کی ڈیمانڈ اور المیر کا فیصلہ بالکل ٹھیک لگ رہا ہے۔ دیکھا جائے تو فبیہہ اور مہک دونوں ہی ایک ہی کشتی کی سوار ہیں، اور دونوں کی یہی خواہش ہے کہ جلد سے جلد اس گھر کا بٹوارا کر دیا جائے، کیونکہ دونوں ہی باقی گھر والوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اب المیر جب پریشان ہوتا ہے اور اپنے والد کے سامنے اور باقی بھائیوں کے سامنے فبیہہ کی ڈیمانڈ رکھتا ہے، اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ گھر کو بیچ دینا چاہیے، اسی طرح سے میرا اور فبیہہ کا رشتہ بچ سکتا ہے۔ اس بات پہ شاہویر کو تو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، اس گھر سے ہمارے ماں باپ کی یادیں جڑی ہیں۔ شاہویر تو گھر کو بیچنے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے، جبکہ آریان بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ایک طرف اس کا دل اداس ہوتا ہے کہ جس گھر میں اس نے اپنا بچپن گزارا اپنے ماں باپ کے ساتھ، اس گھر اور ان یادوں سے جدا ہونا بہت مشکل ہے، جبکہ آریان کو یاد آتا ہے کہ مہک بھی تو یہی چاہتی تھی کہ ہمیں اب اس گھر سے کہیں اور شفٹ ہو جانا چاہیے، اور اگر اس گھر کو بیچ کے حصے بنا دیے جائیں تو مہک کے لیے میں الگ گھر کا بندوبست زیادہ آسانی سے کر سکتا ہوں۔ اب جب شاہویر المیر سے کہتا ہے کہ یہ گھر کبھی نہیں بکے گا، تم اپنی بیوی سے جا کے کہہ دو کیونکہ یہ گھر ہمارے ماں باپ کی نشانی ہے، تو آریان شاہویر سے کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ المیر نے صحیح فیصلہ کیا ہے، کیونکہ فبیہہ نے جو کچھ ہمارے ساتھ اور ہمارے ہونے والے بچے کے ساتھ کیا ہے، تو مہک بھی اب دوبارہ فبیہہ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، بلکہ وہ تو شاید فبیہہ کو کبھی معاف ہی نہ کر پائے۔ لیکن بہرحال میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بھائی المیر کا گھر ٹوٹے، اس طرح تو تم تنہا ہو جاؤ گے اور تمہارے بیٹے ارحم کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر فبیہہ الگ گھر کی ڈیمانڈ کر رہی ہے تو میرے خیال سے یہی بہترین فیصلہ ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر کو بیچنے کے بعد جب 3 حصے تینوں بھائیوں میں بٹ جائیں گے تو اس کے بعد آصف صاحب کہاں رہیں گے؟ دوسری طرف ایمان پر تو کاموں کا بوجھ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، گھر میں کھانے پینے کا بندوبست بھی وہی کرتی ہے، اور پھر فبیہہ کے جانے کے بعد اپنے بیٹے زاویار کے ساتھ ساتھ ارحم اور زین کو بھی ایمان ہی سنبھالتی ہے۔ کچھ دن تو ایمان کوشش کرتی ہے، لیکن اسے احساس ہوتا ہے کہ تینوں بچوں کو اور پھر گھر کو سنبھالنا اس کے لیے کافی مشکل ہے، تبھی وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیوں نہ اپنی بہن مسکان کو بھی یہیں بلا لیا جائے تاکہ وہ میری ان کاموں میں مدد کر سکے۔ ایمان کو اندازہ ہے کہ مہک کا ابھی حال ہی میں مس کیریج ہوا ہے، تو اس کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ اٹھ کے کام کرے، بلکہ ایمان کو مہک کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے سوپ یا پرہیزی کھانا بنانا پڑتا ہے۔ لیکن ایمان کی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ چلو ارحم کو تو وہ سنبھال ہی رہی ہے، لیکن المیر سے یہ تو کہہ سکتی ہے نا کہ فبیہہ کو کم سے کم اپنے بھائی زین کو تو اپنے ساتھ لے جانا چاہیے تھا۔ لیکن ایمان پر اچھا بننے کا کوئی ایسا بھوت سوار ہو چکا ہے کہ بچوں اور گھر کے کاموں کی وجہ سے اپنی اچھی خاصی نوکری کو بھی اگنور کر رہی ہے۔ حالانکہ اب تو اس کے پاس گولڈن چانس تھا، جاب پہ اسے پروموشن ملنے والی تھی اپنے نئے پروجیکٹ کی کمپلیشن کے بعد، لیکن ایمان ہے کہ اپنی پروموشن بھی راہم کے حوالے کرنے کو تیار ہے۔ تبھی راہم کو کال کر کے کہتی ہے کہ میں نے پروجیکٹ پہ جتنا کام کیا ہے تمہیں فارورڈ کر دوں گی، اگر فردر تم اس پروجیکٹ کو سنبھال لو تو مجھے پورا یقین ہے کہ تمہیں باس پروموشن بھی دے دیں گے۔ ویسے بھی تو تم کافی عرصے سے اپنی پروموشن کے خواہش مند تھے، لیکن راہم کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ایمان کی محنت کا سارا کریڈٹ وہ خود لے، جبکہ وہ اچھے سے جانتا ہے کہ ایمان نے دن رات ایک کر کے اس پروجیکٹ پہ کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، راہم بھی پروموشن چاہتا ہے، لیکن وہ ایمان کی محنت کا کریڈٹ ہرگز لینا نہیں چاہتا۔ تو راہم ایمان کو سمجھاتا ہے کہ آخر اس سب کی کیا وجہ ہے۔ ایمان راہم سے شیئر کرتی ہے کہ گھر میں جو مسئلے چل رہے ہیں اس کی وجہ سے ایمان اب آفس شاید نہ آ سکے، اور ہو سکتا ہے کہ جلد ہی اپنا ریزگنیشن بھی بھیج دے، اس جاب کو ہی چھوڑ دے۔
لیکن ایمان کی یہ قربانی بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ کہاں تو ایمان اس جاب کی خاطر خود اپنے بیٹے زاویار کو اتنا اگنور کر رہی تھی کہ وہ سارا دن اپنی خالہ اور نانی کے پاس رہتا تھا، اور ایمان کو ذرا برابر بھی فکر نہیں تھی۔ اس وقت تو اسے صرف اور صرف اپنا کیریئر بنانے کا شوق تھا، لیکن اب ارحم اور زین کی خاطر وہ اپنی جاب کی قربانی دے کے پتہ نہیں گھر والوں پر کیا ثابت کرنا چاہتی ہے۔ حالانکہ جہاں ایمان کی ماں اور بہن زاویار کو سنبھال سکتی ہیں تو کچھ دن کے لیے ارحم اور زین کو بھی تو سنبھال سکتی ہیں، اور ایمان تو انڈیپینڈنٹ مدر بن کے اپنے بیٹے زاویار کو پالنا چاہتی تھی تاکہ شاہویر کا کسی قسم کا احسان نہ لے۔ تو شاہویر اور ایمان کا رشتہ تو ابھی بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ شاہویر کو بھی ایمان نے دل سے معاف نہیں کیا، تو ایسے میں سمجھ نہیں آتی کہ اب ایمان اپنے اور اپنے بیٹے کا خرچہ کہاں سے پورا کرے گی، اور اس کا انڈیپینڈنٹ مدر بننے کا خواب کہاں گیا۔ تو یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ آخر ایمان کو فبیہہ اور المیر کے بچے اور فبیہہ کے بھائی کے لیے اتنی بڑی قربانی دینے کی آخر کیا ضرورت ہے، جبکہ فبیہہ تو ایمان کے ساتھ بھی اسی طرح سے پیش آتی ہے جس طرح مہک سے، اور ایمان کے مشکل وقت میں تو المیر اور فبیہہ نے اس کا کوئی ساتھ نہیں دیا تھا۔ اور دوسری طرف اب جب ایمان تینوں بچوں کو سنبھال رہی ہے اور ابھی تک مسکان گھر نہیں آتی تو زین رو رو کے برا حال کر لیتا ہے۔ جبکہ ایمان نے کچن کا کام بھی کرنا ہے تو وہ زین کو مہک کے پاس لاتی ہے کہ بھابھی اگر آپ کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں زین کو سنبھال لیں تو میں باقی بچوں کو فیڈر بنا کے اور گھر کا کام نپٹا کے زین کو آپ سے لے لوں گی۔ جبکہ مہک حیران ہو کے ایمان سے کہتی ہے کہ تم اس لڑکی کے بھائی کو میرے حوالے کر رہی ہو جس کی وجہ سے میں نے اور آریان نے اپنا ہونے والا بچہ کھویا، جس کی وجہ سے میری گود اجڑ گئی۔ لیکن ایمان مہک سے کہتی ہے کہ فبیہہ نے جو کچھ بھی کیا میں اس کی فیور نہیں کر رہی، لیکن زین تو بچہ ہے نا، آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر اسے سنبھال لیں گی تو میری مدد بھی ہو جائے گی۔ تو ناظرین لگتا تو یہی ہے اب کہ جب مہک زین کو اپنی گود میں لے گی تو اس کی مامتا ایک بار پھر جاگ اٹھے گی اور اسے یوں محسوس ہوگا جیسے زین اس کا اپنا بیٹا ہو۔ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ کاش فبیہہ زین کو ہمیشہ کے لیے مجھے دے دے تو میرے اور آریان کی زندگی میں جو کمی ہے وہ پوری ہو سکتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف پاسبل ہے کہ فبیہہ بھی گھر واپس آنے کا فیصلہ کرے۔ ظاہر ہے کہ اس کا بیٹا اور بھائی یہاں پر ہیں، اور ویسے بھی اس کے باپ نے اسے سمجھایا ہے۔ جب فبیہہ کہہ رہی تھی کہ اب میں اس گھر میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی تو اس کا باپ کہتا ہے کہ ہمیں جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینا ہوگا، تبھی ہم ان تینوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر سکتے ہیں۔ ایسے میں پاسبل ہے کہ فبیہہ جب گھر آئے اور پھر دیکھے کہ اس نے تو مہک کے ساتھ اتنا برا کیا، لیکن مہک اس کے باوجود فبیہہ کے روتے ہوئے بھائی زین کو نہ صرف سنبھال رہی ہے بلکہ اس کی لک آفٹر کر رہی ہے، تب فبیہہ کو جا کے افسوس ہو کہ واقعی ہی اس نے مہک اور آریان کی ہونے والی اولاد کو ان سے چھین کے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ یہاں پر ہو سکتا ہے ناظرین کہ فبیہہ شرمندہ ہو، مہک سے اپنے کیے کی معافی مانگے اور سچ میں زین کو مہک کے حوالے کر دے۔ آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ فبیہہ اپنا بھائی زین مہک کو دے دے تو یہ ڈرامے کی اچھی اینڈنگ ہوگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔